یہ سائفر کیا تھا؟ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دو ورنہ تیار ہو جاؤ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سماعت ہوئی بیل پٹیشن کی، اور بیل پٹیشن جو ہے ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ ہو گئی ہے، نوٹس سرکار کو دے دیا گیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں طریقہ کار یہ ہیں کہ جب ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے تو وہ روٹین یہی ہے کہ وہ اگلے ہفتے فکس ہوتی ہے، تو یہاں اس پریکٹس کو انہوں نے فالو کیا ہے، اور تاریخ جو ہیں وہ شاید اگلے ہفتے کی آج منڈے کا دن ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے، منگلوار بھی ہو سکتی ہے۔ سائفر کیس میں بہتر ہوتا کہ کوئی ضمانت کی سنوائی کے لیے کوئی لارجر بینچ بنایا جاتا، کیونکہ یہ جو سائفر ہیں یہ انتہائی اہم نوعیت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے۔ سائفر کا کیس پہلے سپریم کورٹ نے اپنے رپورٹڈ ججمنٹ میں قاسم سوری صاحب کے رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے اس پہ اپنی آبزرویشن دی ہے، تو لہٰذا اتنی اہم نوعیت کا مقدمہ جو ہے ضرورت یہ تھی کہ اس کے لیے لارجر بینچ جو ہے اس کو سنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک قانوندان یا بحیثیت ایک وکیل کے میں یہ سوچتا ہوں کہ قاسم سوری صاحب کا اس وقت کا فیصلہ جب لوگوں نے سائفر کو ڈینائی کیا کہ کوئی جسٹس کا فیصلہ اس کے اوپر جو ہے کہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں، سائفر کے وجود سے لوگ یہ انکار، یہ سائفر کیا تھا؟ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دو ورنہ تیار ہو جاؤ، یہی رولنگ تھی اس کی، اور اسی رولنگ کو جو ہے ایڈجوڈیکیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو لہٰذا اب آج 1 سال بعد حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر تھا اور سائفر جو ہے غائب ہو گیا ہے، تو لہٰذا اگر آج 1 سال کے بعد کے حالات میں یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتا تو شاید وہ فیصلہ نہ آتا جو اس وقت آیا تھا۔ وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا حالات پہ دار و مدار تھا، اس وقت جو ڈینائی کیا جا رہا تھا، آج سائفر کو مانا جا رہا ہے، بلکہ سائفر کی بنیاد پہ عمران خان کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی لیگل کمیونٹی یہ توقع رکھ رہی ہے کہ پاکستان کو جو چیف جسٹس ملا ہے وہ سب سے پہلے جو کارروائی مناسب سمجھے گا وہ ہے عدالتی جو نظام جس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور جو عدالتی احکامات جو ہیں وہ بار بار پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، اور جو سب سے اہم مسئلہ جو درپیش ہے عدلیہ کو وہ ہے کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ، اور اس تحفظ کو فراہم کرنے میں ابھی تک عدلیہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہیں، لوگ غیر محسوس فیل کر رہے ہیں، لوگ عدالتوں میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان کو انصاف کی فراہمی صرف فراہمی نہیں ہے بلکہ اس انصاف پہ عمل درآمد بھی کرانا ہے، عمل درآمد جو ہیں وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کا موجودہ وقت میں الیکشن سے بھی بڑھ کے اور ایک معاشی صورتحال سے بھی بڑھ کے جو سب سے اہم فیصلہ ہے، جو سب سے اہم برننگ ایشو ہیں، وہ ہیں پاکستان میں رول آف لا کی صورتحال یا آئین کی سپریمیسی کی صورتحال، یا پاکستان کے شہریوں کے حقوق جو ہیں ان کی پامالی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کر سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو خط کاٹ ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں، جس طرح خود اپنے لیے انصاف کے حصول کے لیے لڑا، پاکستان کے عوام اور ہم لیگل کمیونٹی بالخصوص یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام کو مضبوط کریں گے۔ جن لوگوں نے عدالتوں کی بے توقیری کی ہے اور جن حکام نے اس کا ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ان تمام احکامات کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو یہ جائزہ لے کہ کہاں پہ کس طریقے سے عدالتی اختیارات کو جو ہیں یا عدالتی اقدامات یا احکامات کو فلاؤٹ کیا گیا، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کا اعتماد جو ہے عدلیہ پہ مضبوط ہوگا۔ بندیال 1 سال 7 ماہ گزار کے گئے، ان کا بھی جسٹس منیر کی کیٹیگری میں آئے گا؟
میں یہ تو نہیں کہوں گا، جسٹس منیر اور جسٹس بندیال صاحب میں بڑا فرق ہے۔ منیر نے بیسیکلی پاکستان میں مارشل لا یا جو قانون کی اور آئین پاکستان کی پامالی کو انہوں نے لیگلائز کیا تھا۔ ایسا کوئی مقدمہ بندیال صاحب کے سامنے نہیں آیا۔ بندیال صاحب کا جو دور تھا آئینی اور قانونی اعتبار سے میں اس کو مکس بلینڈنگ آف رائٹ اینڈ رانگ کہتا ہوں۔ کہیں پر وہ صحیح گیا، کہیں پر وہ جس طرح رات کو 12 بجے جو ہیں عدالت لگانا اور پھر 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروانا، اور ساز کا نام بھی لے لینا۔ جی جو دیکھیں، یہ اب ہم قومی ایسی بن گئے ہیں کہ جب آپ ججوں کے ساسوں کی ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور آپ کے پاس یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ سب سے پہلے اہم ضرورت تو یہ ہے نا کہ میری پرائیویسی کو کون جو ہے اس میں گھس رہا ہے، کون اس کو پامال کر رہا ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کل جو ہیں بہت سارے جج صاحبان جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، ان کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے، اور عدلیہ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی اپنی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کی پرائیویسی کو کون محفوظ کروائے گا؟ یہ سائفر کیا تھا؟ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دو ورنہ تیار ہو جاؤ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سماعت ہوئی بیل پٹیشن کی، اور بیل پٹیشن جو ہے ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ ہو گئی ہے، نوٹس سرکار کو دے دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں طریقہ کار یہ ہیں کہ جب ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے تو وہ روٹین یہی ہے کہ وہ اگلے ہفتے فکس ہوتی ہے، تو یہاں اس پریکٹس کو انہوں نے فالو کیا ہے، اور تاریخ جو ہیں وہ شاید اگلے ہفتے کی آج منڈے کا دن ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے، منگلوار بھی ہو سکتی ہے۔ سائفر کیس میں بہتر ہوتا کہ کوئی ضمانت کی سنوائی کے لیے کوئی لارجر بینچ بنایا جاتا، کیونکہ یہ جو سائفر ہیں یہ انتہائی اہم نوعیت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے۔ سائفر کا کیس پہلے سپریم کورٹ نے اپنے رپورٹڈ ججمنٹ میں قاسم سوری صاحب کے رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے اس پہ اپنی آبزرویشن دی ہے، تو لہٰذا اتنے اہم نوعیت کا مقدمہ جو ہے ضرورت یہ تھی کہ اس کے لیے لارجر بینچ جو ہے اس کو سنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک